پیارے بچوں، ہر قوم جو ہے وہ اپنے جو ہے ان کے کوئی کچھ نہ کچھ تہوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کے بھی کچھ تہوار ہیں اور ہم ان تہواروں کو جو ہے وہ جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم عید میلاد النبی جو ہے وہ مناتے ہیں، تو اسی طرح ہم بھی جو ہے وہ اپنے تہوار بچوں مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن جو ہے وہ ہم عید الاضحیٰ اور عید الفطر بھی ہم مذہبی عقیدت و احترام کے حوالے سے مناتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں ہم مناتے ہیں، مثال کے طور پہ یوم پاکستان مناتے ہیں، یوم آزادی مناتے ہیں، یوم تکبیر مناتے ہیں، یوم دفاع، یوم اقبال، یوم قائد اعظم وغیرہ، یہ سارے بچوں ہم مناتے ہیں۔ تو ان باتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان باتوں کا مقصد ہوتا ہے اپنے ماضی سے جو ہمارا وقت، جو ہمارا ٹائم جو بچوں پیچھے گزر گیا ہے، اس سے رابطہ قائم کرنا یا اسے یاد رکھنا، اور ماضی کے گزرے ہوئے وقت کے واقعات کو جو ہے وہ یاد رکھنا۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، ہم ہر سال جو ہے وہ 6 ستمبر کو جو ہے وہ یوم دفاع مناتے ہیں، یوم دفاع پاکستان مناتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم جو ہے نا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یوم دفاع جو ہے پیارے بچوں وہ کیا ہوتا ہے، ایک سٹوری کے ذریعے، یعنی ایک کہانی کے طور پہ میں آج کو آپ کو وہ جو ہے وہ سنانا چاہوں گی کہ یوم دفاع جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یوم دفاع جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ دفاع کرنا، یعنی اس دن ہمارے نوجوانوں نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہ شعر بھی ایک لکھا ہوا ہے کہ اوقات نہیں آنکھ سے آنکھ ملانے کی، اوقات نہیں آنکھ سے آنکھ ملانے کی، اور لوگ نام مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے جو ہے ہم آپ کو کہانی جو ہے وہ ہم اپنی شروع کرتے ہیں، وی آر فرام غوث اعظم اسکول۔ تو ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ یہ دن ہمیں 1965 کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ یہ 6 ستمبر کا جو دن ہے یہ 1965 کے جو دن ہے وہ پیش آیا، واقع آیا 1965، سن 1965 میں پیش آیا، اور دن جو تھا وہ 6 ستمبر کا تھا۔ تو اس حوالے سے آج بھی 6 ستمبر کا دن ہے، تو ہم اس دن کو اس حوالے سے مناتے ہیں۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن پیارے بچوں یہ ہوا تھا کہ دن بھر کے کام کرنے کے بعد جب ہمارے پاکستانی قوم جو ہے وہ ہم لوگ سو رہے تھے، گہری نیند سو رہے تھے، تو اچانک کیا ہوا، لاہور کے قریب واہگہ کی سرحد پر کیا ہوا، اچانک توپوں کی آوازوں نے جگا دیا پوری قوم کو، اور ہمارے فوجی نوجوان جو تھے وہ تو پہلے ہی کبھی نہیں سوئے، وہ تو پہلے ہی جاگ رہے تھے۔ کیا ہوا، ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے رات کی تاریکی میں، رات میں ہم پر جو ہے وہ حملہ کر دیا، ہم پر حملہ کر دیا۔ اصول تو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ملک پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ اعلان جنگ جو ہے وہ پہلے کیا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے، لیکن بھارت نے چوری چوری اور چھپ کر ہم پہ حملہ کیا، اس لیے کیا کہ پاکستانی قوم کو ختم کیا جا سکے، مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستانی قوم کے جو نگہبان ہیں، جو فوجی ہیں، ان کی آنکھیں ہر وقت جاگتی رہتی ہیں، اور وہ اس کے علاوہ پاکستانی قوم بھی جو ہے وہ اپنے ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا جو ہے وہ خوب جانتی ہے۔ تو پیارے بچوں، کیا ہوا، بھارت نے ہم پر حملہ کر دیا، تو کیا ہوا، بھارت کو اس چیز کا غرور تھا کہ ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، بارود زیادہ ہے، ان کے پاس طیارے زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے انہیں غرور تھا، ان کے پاس آدمی زیادہ ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ کمزور ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم ان پہ غلبہ پا لیں گے۔ لیکن پاکستان کے پاس، ہماری قوم کے پاس جو تھا بچوں ایک چیز تھی، جو تھا وہ تھا ایمان۔ ہماری قوم کے پاس اور ہمارے پاس ایمان تھا، اور ایمان کی قوت سے ہم نے کیا کیا، ہمارے فوجیوں نے اور ہم پاکستانی قوم نے ان کو ہرا دیا۔ تو ابھی جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی تھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ بھارتی فوج نے لاہور سے آگے جو ہے وہ سیالکوٹ کا رخ کر لیا، اور وہاں جو تھے ان کے ٹینکر جو تھے بہت زیادہ ان کے ٹینکر پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان ٹینکوں سے جو تھا وہ ہم پہ حملہ کرنا تھا، لیکن تو پیارے بچوں، بات ہو رہی تھی کہ جو ہے نا 24 گھنٹے ابھی نہیں گزرے تھے کہ بھارت کی فوج نے سیالکوٹ کا رخ کر دیا،
اور اس کے بعد یعنی ٹینکوں کی جو تھی نا یہ لڑائی تھی، یعنی یہاں پہ ان کے بہت زیادہ سارے ٹینک تھے، چونڈا کے مقام پر انہوں نے بہت سارے ٹینک رکھے ہوئے تھے، اور ان ٹینکوں سے بچوں جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کی، لیکن ہماری جو فوج تھی انہوں نے اپنے سچے جذبوں کی وجہ سے ان کے ٹینکوں کو اتنی جو ہے وہ اپنے کیا کیا، ہماری فوج کے جیالوں نے اپنے سینے پہ بم باندھ کر ان کے ٹینکوں کے نیچے گھس گئے، اور جا کے وہاں پہ ان کے ٹینکوں کے نیچے جا کے وہ جو بم تھے وہ بلاسٹ ہو گئے، اور ان کے سارے کے سارے ٹینک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کا سارے کا سارا منصوبہ جو تھا پیارے بچوں دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو چونڈا کے مقام پر ان کے بیٹا جو ہے وہ ٹینک تباہ ہوئے، تو اس وجہ سے اس چونڈا کے مقام کو ٹینکوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس جنگ میں پیارے بچوں جو سب سے زیادہ کردار تھا، جو سب سے بڑا کردار تھا وہ میجر عزیز بھٹی کا تھا۔ انہوں نے اس میں بہت بڑا اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو، اپنے جو تھے اپنے جوانوں کو اس طرح سے گائیڈ کیا کہ ہم یہ جنگ جو تھے وہ جیت گئے۔ اس جنگ میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، نہ ہماری قوم، نہ ہمارے فوجی، اور نہ ہمارے جو ہے رہنما، یعنی سب نے مل کر سچے جذبے سے یہ جنگ لڑی۔ اس جنگ میں ہم لوگوں نے دنیا والوں کو یہ دکھا دیا کہ صرف جنگی دستے اور فوجی برتری ہی نہیں، بلکہ اتحاد، جرأت اور یقین محکم اور دھرتی سے محبت ہی وہ جذبہ ہے جو کسی جنگ میں کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ پاک فوج نے پیارے بچوں کیا کیا؟ پاک فوج اور اس کے شانہ بشانہ پوری قوم نے ہمت و جواں مردی کے ساتھ وطن کا دفاع کیا، اور اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع جو ہے وہ مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر خصوصی پروگرام نشر ہوتے ہیں، اخبارات پر خصوصی ایڈیشن جو ہے وہ شائع ہوتے ہیں پیارے بچوں، اور ہم پوری قوم جو ہے ہماری وہ اپنے فوجیوں کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتی ہے، اور اس روز ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بڑی سے بڑی قربانی بھی اگر اپنے وطن کے لیے دینی پڑی تو ہم اسے دریغ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سبق ہمیں اپنے فوجی نوجوانوں سے جو ہے وہ ملا ہے کہ امتحان اور آزمائش کی گھڑی میں جو ہے وہ سرفرور ہونے کے لیے ہم کسی بھی مشکل گھڑی میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور مادر وطن کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے جذبوں کو اور ہمارے پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور قائم و دائم رکھے، آمین۔ یہاں تک پیارے بچوں یہ سٹوری ختم ہوتی ہے، تو امید ہے آپ اس سٹوری کو اپنے دل میں، اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں گے اور اس کو یاد رکھیں گے۔ آئندہ 6 ستمبر تک آپ کو جو ہے وہ یہ یاد رہنی چاہیے۔ تو اللہ حافظ۔